تو یہاں پہ کچھ چیزیں کھول کے بیان کریں اگر ضیاء الدین صاحب کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے تو جنوری 1999 اگر آپ کو یاد ہو جنوری 1999 جنوری میں رمضان کا مہینہ تھا. وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف. جنوری 1999 پراچا صاحب. تو آرمی چیف نے ہمیں افطار پہ بلایا, لیکن ٹائم تھا وہ بہت ذرا ارلی, افطار کا ٹائم بہت ارلی تھا, 2 گھنٹے پہلے بلا لیا. تو وہاں جب میں پہنچا تو میں ایک اردو اخبار کا ایڈیٹر تھا, ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ انگریزی اخبار کے ایڈیٹر تھے, ایک وہاں پہ طارق وارسی صاحب تھے, اور ایک ہمارے اور بزرگ ہیں سعود ساحر صاحب, وہ بھی تھے وہاں. تو ہم 4-5 لوگ تھے. تو وہاں پہ آرمی چیف نے جنرل عزیز ان کو بلایا ہوا تھا, اور انہوں نے ایک دیوار پہ نقشہ لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دینی شروع کر دی کہ اگر ہم یہ والی روڈ بند کر دیں اور اس پہاڑی پہ قبضہ کر لیں تو ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے تو 3 دن میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. تو میں تو سیدھی سی بات ہے, میں بڑا آئی واز تھرلڈ. میں نے کہا اچھا سر آپ 3 دن میں کشمیر آزاد کرا لیں گے؟ میں نے کہا ہاں جی, یہ نواز شریف صاحب ہمیں اجازت دے دیں, ہم نے یہ بات 3-4 چوٹیوں پہ قبضہ کرنا ہے, 5-6 سڑکیں بلاک کرنی ہے, کشمیر آزاد ہو جائے گا. میں نے کہا جی وہ تو بڑی زبردست بات ہے. ضیاء الدین صاحب بالکل میرے ساتھ بیٹھے تھے جس طرح, انہوں نے مجھے نیچے سے ٹھٹا مارا, چپ کر. چپ کر گیا. تو وہ بریفنگ جاری ہے. تو وہ بریفنگ دراصل کارگل پلان کے بارے میں تھی, یعنی کہ وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم یہ کر چکے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم یہ کر دیں. تو پھر جب دوبارہ بات ہوئی تو اب کیونکہ میں ایک دفعہ اس کے بارے میں ذرا پسندیدگی کا جیسچر دے چکا تھا, تو وہ مشرف صاحب بار بار میری طرف دیکھتے تھے, تو پھر کیا خیال ہے آپ کو؟ میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے. ضیاء الدین صاحب نے پھر نیچے سے ٹھٹا مارا مجھے, چپ کر. اب میں نے تھوڑا مائنڈ بھی کیا, وہ میرے بزرگ بھی تھے, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا, وہ مجھے ٹوک بھی نہیں سکتے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اب اس کو حامد میر کو کیا سمجھاؤں, تو میں اس کو کیوں نہ سمجھاؤں جو بریفنگ دے رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے جنرل صاحب, آپ ہمیشہ پاکستانی قوم کو فتح کر سکتے ہیں, آپ کشمیر کو فتح نہیں کر سکتے. اور میں نے ان کی شکل دیکھی تو اب وہ جنرل صاحب غصے میں آ گئے. تو جنرل صاحب نے اس کے بعد مکہ گھما گھما کے لہرا لہرا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. تو ضیاء الدین صاحب نے کاؤنٹر آرگومنٹ شروع کر دیے. اب کاؤنٹر آرگومنٹ جب کرنے شروع کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, تو میں ضیاء الدین صاحب کے ساتھ مل گیا. تو وہ لاجک سے بات کر رہے تھے, کیونکہ وہ اب مجھے کہتے تھے ہاں جی آپ بتائیں, تو میں کہتا تھا نہیں یہ انہوں نے سوال تو صحیح آپ کو کیا, آپ اس کا جواب دیں. اب وہ بات ختم ہو گئی. تو 1.5-2 ہفتے گزرے تو خبریں آنی شروع ہو گئی, اور پھر پتہ چلا جی کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو مئی جون جولائی میں آپ کو پتہ ہے کرائسس کریٹ ہو گیا. تو وہ ایگزیکٹلی وہی سچویشن تھی جو ضیاء الدین صاحب نے وہاں پہ اپنے سوالات کی صورت میں ان کو پیش کی تھی. تو اس کے بعد پھر مشرف صاحب ہمیشہ جو ہے وہ ان سے ناراض ہی رہے, کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ 2006 سے 2009 تک وہ لندن میں کورسپونڈنٹ تھے ایک انگریزی اخبار کے. تو وہاں پہ مشرف صاحب ایک دفعہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ان کے بارے میں ایک پریس بریفنگ میں بہت ہی سخت نہیں, انتہائی قابل مذمت ریمارکس ان کے بارے میں دیے, جس میں پھر ہم نے مبارک زیب صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں بڑے مظاہرے کیے تھے پرویز مشرف کے خلاف کہ جی اس نے ضیاء الدین صاحب کے بارے میں یہ بات کیوں کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا اخبار کی پیشانی پہ لکھنا اور بات ہے, اور اس کے سامنے بیٹھ کے واقعی اس کو کہنا یہ اور بات ہے. تو جب جابر سلطان جو ہے وہ ان کو اپنے ایک منصوبے کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو انہوں نے جس ہمت, حوصلے اور جرت کے ساتھ اس کو چیلنج کیا اس کے سامنے بیٹھ کے, تو اس سے پھر جو ہے وہ ہمیں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ
ایک تحریک ملی اور پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ پھر کچھ میرا خیال ہے اس کے 8-10 مہینے کے بعد اکتوبر 99 میں انہوں نے کو کر دیا اور پھر ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد ایک طرح کا مارشل لا لگ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہیں جہاں بھی ان کو موقع ملتا تو ان سے اسی لب و لہجے میں وہ بات کرتے تھے. تو اس لیے ضیاء الدین صاحب جیسے جو صحافی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ضیاء الدین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے وقت کا جو ایک ڈکٹیٹر تھا اس کو پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کے باہر بھی اس کو چیلنج کیا. لیکن ایک جو ان کی خواہش تھی وہ ہم پوری نہیں کر سکے. میں ضیاء الدین صاحب کے بارے میں بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ اتنا وقت گزرا ہے، لیکن لمبی بات نہیں کروں گا. ایک ان کی آخری خواہش پوری نہیں ہوئی اور وہ میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان کی آخری خواہش یہ تھی ضیاء الدین صاحب کی کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بہت سے گروپس جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں. اچھا میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ یہ آپ اتنا ڈیفیکلٹ کام یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے پاس اس کا ایک پورا ایک ان کے پاس ریزننگ تھی. وہ کہتے تھے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو طاقتور ایک طبقہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی گروپ بنائے ہیں، اور اس نے پی ایف یو جے کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے. اور پی ایف یو جے کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ جب 1977 میں مارشل لا لگا تو پی ایف یو جے نے پولیٹیکل پارٹیز سے پہلے ہی بحالی جمہوریت اور آزادی صحافت کی تحریک چلا رہی تھی. ایم آر ڈی جو ہے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یہ بنی تھی 1983 میں، لیکن پی ایف یو جے نے ضیاء الحق کے خلاف تحریک شروع کر دی 1978 میں. اور کیسے تحریک شروع کی کہ گرفتاریاں دینی شروع کر دی. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ گرفتاریاں نہیں دے رہی تھی، تو پی ایف یو جے نے گرفتاریاں دینی شروع کر دی. تو ضیاء الدین صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ جو پی ایف یو جے ہے اس کو پھر ضیاء الحق کے زمانے میں تقسیم کیا گیا، اس کے 2 گروپ ہوئے. پھر مشرف آیا تو اس کے 3 گروپ ہو گئے. پھر مشرف چلا گیا تو غیر اعلانیہ مارشل لا چلتا رہا، اس کے 4 گروپ ہو گئے. تو ان کو اکٹھا کرنا بڑا ضروری ہے ورنہ جو ہماری لیگیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی.